اور اسی کے حوالے سے جب عمران خان صاحب پہلی مرتبہ جیل میں گئے تھے تو وہ عدلیہ کی آزادی کی جدوجہد تھی، وہ اس کے اوپر ایک ان کا موقف اور سٹینڈ تھا جس پہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ آج بھی کھڑی ہے۔ اور ہم آئین کی بالادستی اور عدلیہ کی آزادی پر جو وار اور جو حملہ کیا جا رہا ہے اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں، اس کی ہر فورم پہ مخالفت کریں گے، پارلیمان کے اندر، پارلیمان سے باہر۔ اور یہ پاکستان کے وکلاء جو کمیونٹی ہے، لائرز کمیونٹی، ان کی بھی غیرت کو للکارنے کے مترادف ہے، جنہوں نے اتنی جدوجہد کی ہے پچھلی دہائیوں میں عدلیہ کی آزادی اور قانون کی حکمرانی اور آئین کی بالادستی کے حوالے سے۔ میں اب اپنے دیگر ساتھی جو نیازی صاحب ہیں، ابوذر نیازی صاحب اور تیمور ملک صاحب، ان سے بھی درخواست کروں گا کہ آپ اس پر مزید روشنی ڈالیں۔ جی، میں اس پہ صرف ولید اقبال صاحب نے بڑی مفصل طریقے سے بات کی ہے، میں اس پہ صرف یہ ایڈ کروں گا کہ پاکستان تحریک انصاف عدلیہ کی آزادی اور رول آف لاء کے ساتھ کھڑی ہے اور ہمیشہ کھڑی رہے گی۔ ابھی جو بات کی جا رہی ہے کہ جی اصلاحات کی بات ہے، سیٹیں بڑھانے کی بات ہے کہ سپریم کورٹ میں شاید یہ 23 ججز کرنا چاہتے ہیں، اس بنیاد پہ کہ کیسز کا التوا بہت ہو رہا ہے، تو ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جہاں ہم آج کھڑے ہیں، ہمارا تو ایز بطور وکلا اوڑھنا بچھوڑنا عدالتوں کے ساتھ ہے، ہم پہلے وکیل ہیں پھر کچھ اور ہیں، لیکن دیکھیں یہاں پہ لاہور ہائی کورٹ میں اس وقت شاید 23 سیٹیں خالی ہیں ہائی کورٹ کے ججز کی، وہ سیٹیں تو مکمل کی نہیں جا رہی، اور آپ ایسے ٹائم پہ جب آپ کو مشکلات کا سامنا ہے سرکار کو سپریم کورٹ سے، فل بینچ سے، لارجر بینچ سے، تو ایک تاثر ہے کہ آپ اس لیے سپریم کورٹ کی پیکنگ کر رہے ہیں کہ شاید آپ اپنی پسند کے بینچ بنا سکیں، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ دوسرا، پارلیمان کو فعال کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ پارلیمان کا فلور جو ہے، ولید صاحب خود سینیٹر ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ فلور آف دا پارلیمنٹ پہ صرف تقاریر ہوں، پارلیمان کا اصل کام پارلیمان کی کمیٹیز میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی قانون سازی کرنی ہے، آپ نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لے کے آنی ہے، یا آپ نے کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس ریپیل کر کے کورٹس کے جو ہیں آپ نے ونگز کلپ کرنے ہیں، تو پہلے آپ آئیں، آپ ان کمیٹیز میں، لا اینڈ جسٹس کی ہماری نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں کمیٹیز موجود ہیں، ان میں آپ ڈسکشن کریں، آپ اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کریں کہ آپ کس بنیاد پہ یہ کر رہے ہیں، آپ کس بنیاد کے اوپر جو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہے، ایون ان ریلیشن ٹو رولز ریگارڈنگ کورٹ سٹاف، کہ یعنی کہ کورٹ کا جو سٹاف ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا، ان کی اپوائنٹمنٹ کا طریقہ کار کیا ہے، آپ اس کو بھی بدلنا چاہتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ، آخر کس بنیاد پہ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ یہ بھی بات سننے میں آئی ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہائی کورٹس کی جو سیٹس ہیں ان سے متعلق جو آئینی شک ہے اس کو بھی تبدیل کیا جائے، اور سننے میں یہ آ رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے ججز کو آپ بلوچستان اور لاڑکانہ اور حیدرآباد بھیج سکیں یا بہاولپور بھیج سکیں۔ بالکل، اگر اس میں کوئی منطق ہے، کوئی اس میں قانونی جواز ہے تو اس کو ڈسکس کریں، اس کے اوپر اسٹیک ہولڈر کنسلٹیشن کریں، جوڈیشری سے بھی پوچھیں، پھر آپ اس طرح کی کوئی آئینی ترامیم لانے کی بات کریں۔ دوسرا یہ کہ آپ آئینی ترامیم تو لا نہیں سکتے کیونکہ آپ کے پاس 2/3 اکثریت ہے نہیں، اس فارم 47 کی حکومت کے پاس وہ اکثریت موجود ہی نہیں ہے، اور اگر آپ اس پہ ریلائی کر رہے ہیں کہ آپ نے ابھی سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر، مخصوص نشستوں کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا، اور ابھی چند اراکین کو آپ نے آزاد رکھا ہوا ہے ابھی تک، تو ان میں سے کوئی یہ کر لے گا تو یہ بھی قانونی طور پہ ممکن نہیں ہوگا۔ بہرحال دو چیزیں ایسی ہیں جو کہ آئینی ترامیم سے ہٹ کے ہیں، ایک تو جو آپ بل لانے کی بات کر رہے ہیں جس میں آپ کنٹیمپٹ آف کورٹ آرڈیننس کو ریپیل کی بات کر رہے ہیں، دوسرا سپریم کورٹ کے ججز کو تعداد کو بڑھانے کا جو قانون لانے کی بات کر رہے ہیں، یہ بھی نہایت اہم قوانین ہیں۔ اگر آپ کے پاس فارم 47 کی اکثریت پارلیمان میں موجود ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے، جس طرح ولید صاحب نے کہا، کہ آپ جو عدلیہ کی آزادی ہے، یہ الگ الگ فنکشنز ہیں پارلیمنٹ کا، پارلیمان کا، عدلیہ پاکستان میں آزاد ہے، ہونی چاہیے، پوری طرح ہونی چاہیے، تو آپ اس کی آزادی پہ قلب اگر لگائیں گے تو ہم بطور وکیل، بطور سیاسی جماعت اور بطور شہری ظاہر ہے اس کی مذمت بھی کریں گے اور اس کے خلاف بولیں گے بھی، عدالتوں میں بھی جائیں گے اور عدالتیں بھی ان معاملات کو ضرور دیکھیں گے۔ ابو ذر آپ کچھ ہے؟ ہاں جی، السلام علیکم۔ دیکھیں، ساری تقریباً بات جو ہے وہ ولید صاحب نے اور تیمور صاحب نے تقریباً سارا لب لباب بتا دیا ہے، حکومت کن ہتھ کنڈوں پہ اتر آئی ہے۔ میرا کہنا یہ ہے کہ یا وہ سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ ایج بڑھانی ہو، یا سپریم کورٹ کے جج بڑھانے ہوں، یا ہائی کورٹ کے ججز کو ٹرانسفر کرنا ہو،
اور اس طرح کی آئینی ترامیم اور اگر لے کے آنی ہو، ان سب کا مقصد کیا ہے؟ اس سب کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ میں جو حکومت وقت ہے، حکومت وقت جو ہے سپریم کورٹ کے اندر اس وقت اس کو لگ رہا ہے کہ وہ ججز جو آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، جو ججز قانون کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ججز جو رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ججز جو بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ میجورٹی میں ہیں۔ حکومت وقت کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ منورٹی میں ہے، کیونکہ اگر ہم دیکھیں پچھلے 1 سال کا ٹریک ریکارڈ ہمارے چیف جسٹس صاحب کا، تو نہ وہ بنیادی حقوق کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ آئین کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، نہ رول آف لا کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ ظالم جابر کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور اسی کو فیسیلیٹیٹ کیا ہوا ہے کہ اس ملک میں فسطائیت برقرار رہے، صرف برقرار نہ رہے بلکہ اور زیادہ پھلے اور پھولے۔ اس وقت حکومت کو لگتا ہے کہ وہ ایک ایگزسٹینشل تھریٹ فیل کر رہی ہے، اور وہ کیوں فیل کر رہی ہے؟ کیونکہ اس حکومت کی جو جڑیں ہیں، جو اس کی بیسز ہیں، وہ غیر آئینی، غیر قانونی اور ایک چوری کیا ہوا مینڈیٹ جو ہے اس کے اوپر بیسڈ ہے۔